بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی مہلت، رائٹر عبدل جی۔ یہ خاص الخاص فنکشن تھا۔ ساحل سمندر پر لنگر انداز وکٹری نامی بحری جہاز کا عرشہ رنگ برنگی روشنیوں سے منور ہو رہا تھا۔ عرشے پر موجود لوگ مغربی موسیقی کی تال پر تھرک رہے تھے۔ ہر لحظہ تیز ہوتا ان کا رقص عجیب سماں باندھ رہا تھا۔ جو ذرا ہانپ رہے تھے مشروب سے جی بہلانے میں مگن ہو جاتے۔ رقص میں گم ان بہت سے لوگوں میں ایک فواد میر تھا، جس کے گرد حسیناؤں کا جھرمٹ اس کی اہمیت ظاہر کر رہا تھا۔ بندے کے پاس پیسہ ہو، جوانی ہو اور اوپر سے مردانہ وجاہت بھی ہو تو جوانی بے لگام ہو ہی جاتی ہے۔ فواد میر بھی جانتا تھا کہ ہائی سوسائٹی کی لڑکیاں اس کے پاس آنے اور باہوں میں وقت گزارنے کے لیے ایک اشارے کی منتظر ہیں۔ خدا کسی حسن پرست پر ایسا وقت بھی نہ لائے کہ اسے انتخاب کی اس درجہ کاٹدار آزمائش سے گزرنا پڑے۔ فواد میر کی یہ کشمکش ابھی مزید جاری رہتی کہ اچانک اس کے پرائیویٹ نمبر پر موصول ہونے والی میسج ٹون اسے چونکا گئی۔ ڈسٹرب نہ ہونے کے خیال سے وہ اپنا ریگولر نمبر ایسی محفلوں میں بند رکھتا تھا، مگر یہ پرائیویٹ نمبر پر اس وقت کون تھا؟ اس نے تھرکتی حسیناؤں کو ایکسکیوز کیا اور ایک طرف ہو کر موبائل فون نکال کر دیکھا۔ نمبر اجنبی تھا اور میسج بہت زیادہ اجنبی۔ ہائی ہینڈسم، یہ جو تمہارے دائیں بائیں تھرک رہی ہیں، انہیں جوانی سمجھتے ہو تو معذرت کے ساتھ تمہیں اپنا ٹیسٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بارہا نوچا ہوا گوشت شیر نہیں کھاتا۔ نیچے روم میں آؤ، تمہارے لیے ہی سنبھال کر رکھی ہوئی بھڑکیلی حسینہ منتظر ہے۔ تمہارا ٹیسٹ چینج نہ ہوا تو ہر سزا قبول۔ فواد میر ٹٹک گیا۔ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے ان چاروں لڑکیوں کو دیکھا جو اس کی ایک اشارے کی منتظر تھیں، پھر میسج کو غور سے پڑھا۔ یعنی شباب کی اس محفل میں کوئی اندیکھی ہستی بھی تھی جو اسے اپنے قرب کی لذت سے آشنا کرنا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی قسمت پر مسکرایا، پھر دھیرے سے زینے کی جانب بڑھ گیا جہاں کوئی بہت بے چینی سے اس کی راہ تک رہا تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے کھوج پسند ہے، جسے پا لیا جائے، جو نظروں کے سامنے ہو۔ اس سے کہیں زیادہ کشش اس میں ہوتی ہے جو سامنے نہ ہو، جسے کھوجنا پڑے۔ یہی سوچ اسے کشاں کشاں اپنے کیبن کی طرف لے گئی اور اس نے کیبن کا دروازہ کھول کر متجسس نگاہوں سے اس آفت کی پرکالہ کو تلاشنا چاہا، مگر کیبن کا ملگجاں اندھیرا مسہری پر لیٹے وجود کی شناخت میں مزاحم ہو رہا تھا۔ وہاں کوئی لیٹا ہوا تھا۔ فواد میر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نزدیک پہنچا۔ واہ کیا انداز تھا! سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ کر انتظار ہو رہا تھا اس کا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور چادر کا کونا پکڑ کر سرکا دیا۔ اگلا لمحہ چونکا دینے والا تھا۔ مسہری پر دھرے دو تکیے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اسی لمحے دروازے کو اندر سے چٹخنی لگانے کی آواز اسے چونکا گئی۔ فواد میر ٹھٹک گیا۔ وہاں کوئی تھا۔ فواد میر کے سامنے ہی اس نے چٹخنی چڑھائی تھی اور اب وہ اس کی طرف پلٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ فواد کی بکھلائی ہوئی آواز اجنبی کی خاموشی میں فرق نہ لا سکی۔ وہ خاصی دیر چپ رہا، پھر اس کا سرد لہجہ کیبن میں گونجنے لگا۔ معذرت خواہ ہوں فواد میر صاحب، آپ کو یوں بلانا پڑا یہاں۔ آپ کو حاصل وی آئی پی سیکورٹی کی موجودگی میں آپ سے ملاقات ایک خواب ہی رہتی، مگر بھلا ہو آپ کی اس پرائیویٹ پارٹی کا جس نے آج میرا کام آسان کر دیا۔ فواد میر نے تب تک اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اجنبی کا یہاں تک آنا اور یہ پراعتماد لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ پورے اہتمام سے آیا تھا۔ تم یہاں تک آ گئے ہو، میرا نام بھی جانتے ہو، پھر یقینی طور پر میرے اور میری فیملی کے بارے میں بھی جانتے ہوگے۔ پھر اس حرکت کا مطلب؟ اجنبی نے اس کی بات عجیب بے نیازی سے سنی، پھر کہا، اچھا لگا آپ کا پراعتماد لہجہ۔ میری خواہش تھی کہ جب آپ کو قتل کروں تو آپ مکمل طور پر پراعتماد ہوں۔ روتے ہوئے گھگھیاتے ہوئے لہجے زہر لگتے ہیں مجھے۔ اجنبی شخص نے استہزائیہ انداز میں کہا، قتل؟ مگر کیوں؟ فواد یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وجہ جان کر کیا کریں گے آپ؟ روز کتنے ہی لوگ قتل ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا، انہی میں سے آج ایک آپ بھی صحیح۔ فواد میر کے کانوں میں عرشے پر گونجنے والی موسیقی اور کہکہوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر اس کے سامنے موجود یہ اجنبی اور اس کا عجیب سرد لہجہ اسے ہولائے دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا کے پرائیویٹ جہاز میں اور اس کے مخصوص کیبن میں کسی کی آمد کی توقع رکھنا نادانی تھی۔ اب فواد میر کو ہی کچھ کرنا تھا، چنانچہ اس نے کوشش شروع کی۔ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، مگر ایک بات جانتا ہوں، تمہیں جس نے بھی اس کام کے لیے بھیجا ہے میں تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ قیمت دے سکتا ہوں۔ یہ بات 100% گارنٹیڈ ہے۔ اجنبی کے چہرے پر پہلی بار دلچسپی کے آثار پیدا ہوئے۔ سچ؟ فواد میر کو اجنبی کے لہجے میں چھلکنے والی حسرت سے ڈھارس ملی۔ اور نہیں تو کیا، تم اس وقت ملک کے مقتدر ترین شخص کے بیٹے سے مخاطب ہو، بس قیمت بتاؤ، جو کہو گے ملے گا۔ اجنبی آنکھیں پھاڑے فواد میر کو تک رہا تھا، پھر وہ بولا تو اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا، نہیں دوست، آپ وہ قیمت نہیں دے سکتے، وہ قیمت کسی اور سے لینی ہے مجھے۔ فواد میر اجنبی کی بدلتی پٹری پر حیران ہوا۔ تم مانگ کر تو دیکھو، کیا ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا؟ فواد میر کو اپنی کوشش رائگاں ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی بات کے جواب میں اجنبی نے پسٹل اب باقاعدہ اس پر تان دیا تھا۔
فواد میر صاحب، کچھ قیمتیں کبھی ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ازاری کی مد میں کچھ لمحے کشید کیے جا سکتے ہیں، اور ایسے ہی لمحوں میں ایک لمحہ ابان پہنچا ہے، اور وہ ہے آپ کے قتل کا لمحہ۔ تیار ہو جائیے۔ فواد میر نے بے بسی سے ٹھوک نکلا۔ اجنبی کا ڈیل ڈول اور پر اعتماد انداز میں تنا ہوا پسٹل اس کی بے بسی کو بڑھائی دے رہا تھا۔ آخر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں؟ فواد میر کا اضطراری لہجہ سن کر اجنبی مسکرایا۔ اس سوال کا جواب ضرور ملے گا، مگر آپ کو نہیں۔ اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور آخری بات، یہ میرا پہلا قتل ہے۔ یہ سائلنسر لگا پسٹل آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ذریعہ بنے گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو کم سے کم اذیت پہنچے۔ اس کے باوجود ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں۔ فواد میر اجنبی کے اٹل ارادے کو بھانپ کر مایوس ہو گیا، اور اس نے اضطراری طور پر اجنبی پر جھپٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اجنبی کی پسٹل نے فائر اگلا۔ اگلے لمحے فواد میر کا سینہ خون آلود ہو گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، پوری 3 گولیاں فواد میر کے سینے میں اتار کر اجنبی نے اس کی فوری موت اور کم سے کم اذیت کا اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر آڑے ترچھے فواد میر اور اس کے سینے سے بھل بھل بہتے خون کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا، اور چپ چاپ کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ ملک کی اہم سیاسی شخصیت احمد شاہ میر کے بیٹے فواد میر کا قتل ایک ایسی خبر تھی جس نے اعلیٰ حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اقتدار میں نہ ہو کر بھی اقتدار میں رہتا ہے۔ اس مجبوری کی ایک وجہ غیر سیاسی بھی تھی۔ اس کی بزنس چین عالمی مارکیٹ میں نام بنا رہی تھی۔ وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک کا امیر ترین شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں لاکھوں ڈالرز انویسٹمنٹ لانے کی وجہ بھی تھا۔ ایسے بہت سے پروجیکٹس کی بدولت ملک میں بہت سے لوگوں کو روزگار حاصل ہوا تھا، اور احمد شاہ میر یہاں کے لوگوں میں حب الوطنی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھا۔ اسی لیے تو اسے یہاں VVIP پروٹوکول حاصل تھا۔ یہی حال اس کی فیملی کا بھی تھا، جو کہ حکومتی سیکورٹی کے سائے میں رہتی تھی، اور اس سب کے باوجود گزشتہ شب اس کے بیٹے کا بے دردی سے کیا جانے والا قتل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ایک جم غفیر تھا جو احمد شاہ میر کے دکھ میں شریک ہونا چاہ رہا تھا، مگر احمد شاہ میر نے خود کو سب سے الگ تھلگ ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ فواد میر اس کا بڑا بیٹا تھا، اور اس گھڑی اس کے دل پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ بھلا کیا کرتا ہے ایسے تعزیتی پیغامات کا؟ وہ ایک کرسی پر نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھیں۔ شاید یہ بے انتہا ضبط کا نتیجہ تھا۔ وہ باپ تو تھا ہی، مگر ساتھ ساتھ میر فیملی کا سربراہ بھی تھا، اور اپنی فیملی پر ٹوٹنے والی اس قیامت کے دوران اسے اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے تھے۔ اسی لیے وہ فواد میر کی غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے خیال میں ایلیٹ کلاس میں یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر حسن پرستی کو اس درجہ خود پر حاوی کر لینا کہ سیکورٹی کو اسکپ کر کے ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا خاصا غیر محفوظ تھا۔ اسی لیے ایسی پارٹیز اگر ہوتی بھی تھیں تو احمد شاہ میر کی مخصوص فارم ہاؤس یا اس کے بحری جہاز وکٹری پر۔ یہ سب کافی وقت سے چل رہا تھا، اور احمد شاہ میر حیران تھا کہ اس کے بیٹے کے قاتل کی وہاں تک رسائی کیسے ممکن ہوئی۔ وہ کون تھا اور اتنی جرت اس نے کیسے کر لی؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے یقینی طور پر اپنی موت کو آواز دی تھی۔ احمد شاہ میر جیسے بارسوخ انسان سے اس کا بچا رہنا اب گھنٹوں کی بات تھی۔ اس وقت بھی احمد شاہ میر اپنی توجہ ساجد سے ملنے والی رپورٹ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ساجد اس کا خاص آدمی تھا جس نے تھوڑی دیر قبل گزشتہ شب ہونے والے اس واقعے کی رپورٹ دی تھی۔ ساجد کے مطابق وکٹری نامی بحری جہاز کے CCTV کیمروں سے ملنے والے شخص کی تصویریں تیار کروا کر اس کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ وہ اجنبی شخص گزشتہ 1 ہفتے سے جہاز پر ملازم تھا، اور اسے سارے ضوابط پوری ہونے کے بعد ملازم رکھا گیا تھا۔ اس کی گارنٹی جہاز کے معمر ملازم کریم نے دی تھی، جسے آج صبح ساجد کے بندوں نے گھر سے اٹھوا لیا تھا۔ مگر اس پر تشدد سے قبل ہی اس نے جو بتایا وہ حیران کن تھا۔ کریم کے بچے کو اغوا کر کے کریم کی سفارش حاصل کی گئی تھی جہاز پر معمولی ملازمت حاصل کرنے کی۔ پورا 1 ہفتہ اس شاطر مزاج قاتل نے شرافت سے انتظار کیا اور فواد میر تک رسائی حاصل کر ہی لی۔ لگتا تھا جیسے قاتل خاصا مستقل مزاج تھا۔ وہ باخبر تھا کہ سیکورٹی کے اعلیٰ ترین حصار کو توڑ کر میر فیملی کے کسی فرد تک پہنچنا ممکن نہیں۔ ساجد کی بقول ایسے میں اس نے باقاعدہ ریسرچ کی اور فواد میر کی طبیعت کے ابالی پن کے بارے میں جان لینے کے بعد پرائیویٹ پارٹی کے موقع کا انتظار کیا جہاں اسے نشانہ بنایا گیا۔ احمد شاہ میر پریکٹیکل انسان تھا، پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں کے انتظار میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے ساجد کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، اور ساجد کی صلاحیتوں سے بھی زیادہ اپنی دھمکی پر۔ ساجد کے پاس آج رات تک کا وقت تھا قاتل تک پہنچنے کا۔ دوسری صورت میں احمد شاہ میر کی جانب سے اسے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ انہی سوچوں میں مگن احمد شاہ میر اچانک چونک پڑا۔ دروازے پر ہونے والی دستک اس کی ناگواری کو بڑھا گئی۔ بطور خاص وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا، مگر اس نے ناگواری سے دستک کے جواب میں اندر آنے کی اجازت دی اور اپنے PA کو دیکھ کر چونک پڑا۔ سجاد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ میں کسی کا فون نہیں سننا چاہتا اس وقت۔ سجاد نے ہاتھ میں موجود فون ایک طرف کیا اور دھیرے سے احمد شاہ میر کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا، ایکسٹریملی سوری سر، مگر یہ کال ایک ایسے شخص کی جانب سے ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فواد میر صاحب کا قاتل ہے۔ یہ بات اتنی غیر متوقع تھی کہ احمد شاہ میر اچھل پڑا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے موبائل تھاما، پھر PA کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سے تنہائی میسر آتے ہی فون کان سے لگا کر غرایا، کون ہو تم؟ جواب ایک مؤدب لہجہ سنائی دیا،
یہ ایک اعزاز کی بات ہے جناب کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. یہی سوال آپ کے مرحوم بلکہ مقتول بیٹے نے بھی کیا تھا. کیا اتنا بتانا کافی نہیں ہوگا کہ آپ کے بیٹے کا قاتل آپ سے مخاطب ہے؟ احمد شاہ میر اندر تک سلگ کر رہ گیا. تڑپا تڑپا کر ماروں گا تمہیں. یہ وعدہ ہے تم سے. کیوں فون کیا ہے یہ بتاؤ. وہی آواز دوبارہ ابھری. بری بات جناب. دھمکی دینا آپ کو زیر نہیں دیتا. آپ اس ملک کے بارسوخ ترین انسان ہیں. پہلے ماریں پھر دھمکی دیں. جیسے کہ اس وقت میں نے دھمکی دینے کے لیے فون کیا ہے آپ کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد. آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اجنبی کا لہجہ حد درجہ زہریلا ہو گیا تھا. یہ گنتی کی سانسیں ہیں. لے لو پھر تمہاری سکوں میں ادائیگی کی جائے گی. بکو کیوں فون کیا ہے؟ احمد شاہ میر نے بمشکل اپنے اسٹال پر قابو پاتے ہوئے کہا. آپ جیسے مہذب انسان کے منہ سے یہ بد تہذیبی اچھی نہیں لگتی. بہرحال آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. کل کے اخبار میں آپ کے بیٹے کی موت کی خبر تو ہوگی ہی. اس میں مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی نظر آنی چاہیے. اس عجیب مطالبے پر احمد شاہ میر نے کہا. کل تو بہت دور ہے. آج رات تک تم میرے قدموں میں ہوگے. اجنبی نے بات کاٹ کر کہا. بری بات جناب. دھمکی نہیں دیتے. آپ نے پوری بات نہیں سنی. کل کے اخبارات میں مجھے آپ کے بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی درکار ہوگی ورنہ. اجنبی نے بات ادھوری چھوڑ دی تو احمد شاہ میر کو غرایا. ورنہ کیا کر لو گے تم؟ ہاں. وہی سرد لہجہ پھر سے احمد شاہ میر کی سماعتوں میں گونجا. میں عمل کر کے دھمکی دیتا ہوں جناب. ذرا باہر جائیں اپنی فیملی کے پاس. وہاں سب غم سے نڈھال ملیں گے آپ کو سوائے آپ کے دوسرے بیٹے جواد میر کے. ایسا نہیں کہ وہ نڈھال نہیں. نڈھال تو وہ بہت ہے مگر وہاں نہیں ہے بس. الفاظ تھے یہ جیسے خطرناک بم. احمد شاہ میر دہل کر رہ گیا. اف وہ لمحے قیامت تھے. کس مشکل سے وہ بھاگم بھاگ اسٹڈی سی لاؤنج میں پہنچا تھا. وسیع و عریض لاؤنج اس وقت کچا کچ بھرا ہوا تھا. ماتمی ماحول سے بے نیاز احمد شاہ میر کی نظریں جواد میر کو ٹٹول رہی تھیں. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ 1 گھنٹہ قبل تو یہی تھا وہ مگر اب اسے کہیں نہیں دیکھ رہا تھا. وہ بہت جبر کرنا پڑا تھا اسے خود پر وہاں سے دوبارہ اسٹڈی تک آنے میں. جواد میر کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا. 10 منٹ بعد مرکزی گیٹ کی کیمروں کی ریکارڈنگ سے معلوم ہوا کہ وہ آدھا گھنٹے پہلے ہی باہر گیا تھا. گیٹ سے نکلتے وقت موبائل اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ پوری توجہ سے کال سنتا ہوا چہل قدمی کے انداز میں فٹ پاتھ تک جاتا نظر آیا تھا. اگلے 10 منٹ مزید اصحاب شکن ثابت ہوئے جب 2 سیکورٹی گارڈز زخمی حالت میں فٹ پاتھ سے منسلک باڑ کی دوسری طرف ملے. دونوں کو گولیاں لگی تھیں اور ان کی حالت نازک تھی. صورتحال خاصی مخدوش تھی. اولاد کا معاملہ تھا اس لیے اس نے تحمل کا کڑوا گھونٹ پی کر دوبارہ فون کی طرف گھورنا شروع کر دیا یوں جیسے اس کے سامنے فون نہیں بلکہ قاتل کی شبیہ ہو. زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اسے. وہی اجنبی نمبر پھر کال کر رہا تھا. ساجد کے پاس وقت کم تھا. فواد میر کے قاتل کو رات تک احمد شاہ میر کے قدموں میں لانا تھا. اسے دوسری صورت میں موت قبول کرنی تھی. ساجد کے پاس جرائم پیشہ افراد پر مشتمل ایک خطرناک ترین گینگ موجود تھا. یہ گینگ گزشتہ کافی عرصے سے احمد شاہ میر کے لیے خدمات سر انجام دیتا رہا تھا. وہ کل 9 افراد تھے جن میں سے 3 شام تک زندگی کی بازی ہار چکے تھے. ساجد کو تینوں کی موت کا افسوس تھا مگر اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا. ہر گزرنے والا گھنٹہ ان میں سے ایک کی موت یقینی اس لیے بنا رہا تھا کہ ساجد انہیں ناکامی کی سزا دیتا جا رہا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح آگاہ تھا کہ یہ سزا رات تک ناکامی کی صورت میں خود اس نے بھی بھگتنی تھی. اس لیے گینگ پر آج کا دن گزشتہ کئی برسوں سے زیادہ جان لیوا تھا. ان کے 3 ساتھی مرحوم ہو چکے تھے اور مزید کا چانس تھا. یہ سارا سلسلہ رک سکتا تھا اگر فواد میر کا قاتل مل جاتا. اب قاتل دکانوں پر تھوڑی ملتے ہیں اس لیے وہ بھی اسے کھوجنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ اگلا گھنٹہ کسی اور کی زندگی کو ماضی بنا دیتا انہیں قاتل کا ایک سراغ مل ہی گیا. تصویر سے ملتے جلتے شخص کو کیفے شاز میں دیکھا گیا تھا. یہ ایک اعلیٰ درجے کا کیفے تھا مگر اطلاع ملنے کی دیر تھی. صرف 15 منٹ میں کیفے شاز کو عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا. کوئی ٹیبل کرسی سلامت نہیں رہنے دی گئی تھی. 3 میٹر فائرنگ کی زد میں آ کر جان ہار چکے تھے. کیفے شاز کے تمام شیشے ٹوٹ چکے تھے اور اب وہ موت کا پیام بنے مینیجر کے سر پر کھڑے تھے. بتا وہ بہن کا یار کدھر چھپا رکھا ہے؟ تیرے پاس 5 سیکنڈ ہے بس. مینیجر متوحش انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا. پھر اس نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا مجھے مت مارو پلیز. میں نہیں جانتا وہ کون ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. جواب میں ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے ہونٹ تک کو لہو لہان کر گیا. تو نے جان کر رشتہ داری کرنی ہے اس خنزیر کے تہم سے؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی فائر کی آواز گونجی اور ایک سنسناتی ہوئی گولی مینیجر کے سینے میں سوراخ بنا گئی. اتنا ہی نہیں بلکہ اگلی گولی نے سوال کرنے والے کو بھی چاٹ لیا. انہوں نے عقب میں دیکھا تو وہاں پسٹل تھامے ساجد کھڑا تھا. وہ سب تھر تھر کانپنے لگے. ساجد کی بے رحمی ان کے ایک اور ساتھی کی زندگی کے چراغ کو گل کر گئی تھی. پھر وہ سرد لہجے میں بولا 5 سیکنڈ پورے ہو چکے تھے. 6 سیکنڈ ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا باہر جانے لگا. اسی اثنا میں اس کے موبائل فون کی گنگناہٹ سنائی دی. احمد شاہ میر کی کال تھی. اس نے رکتی سانسوں جیسی کیفیت میں فون اٹھایا اور مری مری آواز میں بولنے لگا
کمرے میں اس وقت موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد شاہ میر سگار سلگا رہا تھا جبکہ ساجد سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا پسٹل احمد شاہ میر کے قدموں میں پڑا تھا جسے بڑے احترام سے کچھ لمحے قبل اس نے میر صاحب کے قدموں میں پیش کرتے ہوئے گویا اپنی ناکامی کا اعتراف کیا تھا، اور اب وہ بڑے ادب سے اپنی موت کا منتظر تھا۔ میر صاحب کی نظریں اس وقت سامنے لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں۔ وہ کیفے شاز کی CCTV ریکارڈنگ تھی جس میں قاتل چائے پیتے ہوئے فون کان سے لگائے گفتگو میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ وقت کی مطابقت بتا رہی تھی کہ یہ مناظر انہی لمحات کے ہیں جب وہ احمد شاہ میر سے کال پر بات کر رہا تھا۔ قاتل خلاف توقع نوجوان تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال احمد شاہ میر کے لیے ناشنا تو تھے، مگر کہیں نہ کہیں اس کے چہرے کے تاثرات چغلی کھاتے تھے کہ یہ چہرہ، یہ انداز احمد شاہ میر کے لیے یکسر اجنبی نہیں ہے۔ بہت سوچنے پر بھی احمد شاہ میر کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہا۔ جو وہ قاتل کو دیکھ رہا تھا اس کا تیش بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ سب دیکھتا ہوا ساجد بس چپ چاپ اپنی موت کا منتظر تھا۔ مگر پھر احمد شاہ میر غرایا، تمہاری موت کیا مجھے قاتل تک پہنچا پائے گی؟ پسٹل اٹھا لو۔ ساجد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے دھیرے سے پسٹل اٹھایا، پھر احمد شاہ میر کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ تمہارے بس سے باہر کی بات ہے۔ فواد میر کو قتل ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، اور اب ہمارا جواد بھی اس کے قبضے میں ہے۔ ساجد کی سماعتوں پر گویا بم گراتے ہوئے کہی جانے والی یہ بات ناقابل یقین تھی، مگر احمد شاہ میر کا کھویا کھویا سا لہجہ اسے مستند بنا رہا تھا۔ ساجد، یہ بتاؤ تم نے آج تک میری ماں پر کتنے قتل کیے ہیں؟ ساجد اس سوال پر سوچ میں پڑ گیا۔ جناب، تعداد تو یاد نہیں رہی اب۔ احمد شاہ میر یہ بات سن کر کہنے لگا، یعنی بے شمار۔ اس لونڈے کو غور سے دیکھو، کیا ان میں کوئی ایسا تھا جس کا وارث اس حد تک جا سکے؟ ساجد اس کی بات سمجھ گیا۔ نہیں جناب، ساجد نے پوری یقین سے اپنی بات جاری رکھی، ہم نے اس پہلو پر خصوصی کام کیا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں۔ ان میں سے کوئی بھی اس لیول پر نہیں ہے، یہ کوئی نادیدہ دشمن ہے۔ ساجد کی بات کے جواب میں احمد شاہ میر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ آنکھیں، یہ انداز، یہ میں دیکھ چکا ہوں پہلے۔ خیر، تم ایک کام کرو، تھوڑی دیر میں یہاں ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹر آئے گا، تمہاری موجودگی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا ہے۔ ساجد نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میر صاحب۔ پھر اس نے جھجکتے ہوئے دریافت کیا، میر صاحب، گستاخی معاف، آپ اتنی پہنچ رکھتے ہیں، صبح سے 3 بار پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی ٹیموں کے سربراہ آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، ان سب کی موجودگی میں ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹر ہی کیوں؟ احمد شاہ میر نے کہا، پاگل مت بنو، میر فیملی کی نیک نامی ایک مثال ہے معاشرے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ گرفت میں آنے سے قبل قاتل ہمارے خلاف کچھ ایسا اگل دے جو ہمارے سیاسی مخالفین کو فائدہ پہنچا سکے۔ ساجد بات کی تہہ میں پہنچ گیا۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چپ کروا دیا۔ میر صاحب کی یس کے جواب میں اندر آنے والی شخصیت ساجد کو حیران کر گئی۔ ٹائٹ جینز میں ملبوس ایک لڑکی نے خاصے پر اعتماد لہجے میں اپنا تعارف کروایا، سر، آئی ایم سندس فرام خان سیکورٹیز۔ اعجاز صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی نا؟ احمد شاہ میر نے قدر مایوسانہ انداز میں اسے دیکھا، پھر ٹیلی فون اٹھا کر کسی کو کال ملانے لگا۔ دوسری جانب سے کال کنیکٹ ہونے پر احمد شاہ میر کہنے لگا، اعجاز، یہ سندس نامی لڑکی یہاں بھیجنے کا مقصد، تم پرانے دوست ہو میرے، تمہیں ساری صورتحال کا علم ہے۔ ساجد اس کا کھوج نہیں لگا سکا تو یہ لڑکی کیا کرے گی؟ اظہر کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ جواب میں اعجاز کی آواز سنائی دینے لگی، میر، تمہاری کوٹھی میں ٹوٹل 20 ملازم ہیں جن میں سے ایک پچھلے 24 گھنٹوں سے غائب ہے، کیا وہ تمہیں بتا کر کہیں گیا ہے؟ احمد شاہ میر اپنی بات کے جواب میں پوچھے گئے اس سوال پر چونک گیا، اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے علم نہیں، مگر یہ میری بات کا جواب تو نہیں۔ اعجاز کہنے لگا، یہی جواب ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے یہ ٹاسک سندس کو سونپا گیا تھا اور تمہاری رہائش گاہ تک پہنچتے پہنچتے اس نے یہ انفارمیشن کلیکٹ کر لی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ یہ ہماری سیکنڈ بیسٹ ڈیٹیکٹر ہے۔ میں اظہر کو بھیجتا مگر وہ ذاتی کام کے سلسلے میں اس وقت لاس اینجلس میں ہے۔ اسے انفارم تو کر دیا ہے مگر یہاں آتے آتے بھی 30 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تمہاری تسلی کے لیے اتنا بتا دوں کہ سندس خود اظہر کی دریافت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شاگرد بھی ہے۔ اظہر مسلسل اس سے رابطے میں رہے گا، ڈونٹ وری۔ اعجاز کی بات پر احمد شاہ میر نے گہری سانس لیتے ہوئے کال منقطع کر دی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اعجاز کی وضاحت اسے مطمئن نہیں کر پائی تھی۔ اس نے ساجد کو اشارہ کیا جس نے مدعا سمجھتے ہوئے لیپ ٹاپ سندس کی جانب کیا۔ احمد شاہ میر کہنے لگا، یہ قاتل کی CCTV ریکارڈنگ ہے۔ سندس ان مناظر کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھنے لگی جبکہ احمد شاہ میر کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دولت مند انسان تھا، کئی سیکورٹی کمپنیز اس کے کانٹیکٹس میں تھیں، مگر اعجاز اس کا بچپن کا دوست تھا۔ قاتل گرفت میں آتی ختم ہو جاتا، عدالت کا جھنجٹ ہی نہ رہتا۔ اس وجہ کے علاوہ اس کے پاس موجود اظہر نامی ڈیٹیکٹر کی اس نے بڑی دھوم سن رکھی تھی، مگر یہ لڑکی کہاں وسیار قاتل تک پہنچ پائے گی؟ خیالات کی یہ رو جاری رہتی، مگر سندس کے الفاظ اسے چونکا گئے۔ یہ اصل چہرہ نہیں ہے، یہ میک اپ میں ہے۔ آپ مجھے اس کی فوٹو IT ایکسپرٹ کو بھجوانے کی اجازت دیں، آدھے گھنٹے میں اس کا حقیقی اسکیچ آپ کے سامنے ہوگا۔ احمد شاہ میر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی اور ساتھ ہی ساجد کو سندس کی معاونت کی ہدایت دیتا ہوا باہر کی جانب قدم بڑھا دی۔ یہ صرف 20 منٹ بعد کی بات ہے۔ قاتل کی آواز ایک بار پھر اسٹڈی روم میں گونج رہی تھی، بری بات جناب احمد شاہ میر صاحب، جواد میر صاحب محفوظ ہیں مگر آپ کی حرکتیں انہیں غیر محفوظ بنا رہی ہیں۔ کیفے شاز صرف چائے پلانے کا قصوروار تھا مجھے، جس کی آپ نے اتنی بڑی سزا دے ڈالی۔ کمرے میں موجود ساجد اور سندس نے احمد شاہ میر کا کھولتے لہجے میں دیا گیا جواب سنا، یو باسٹرڈ، جواد کو کچھ ہوا تو میں تمہاری نسل تک کو مٹا دوں گا۔
جواباً وہی سرد لہجہ گونجنے لگا۔ فی الحال تو آپ کی نسل داؤ پر ہے جناب، اور آپ کا یہ لہجہ اس داؤ کو یقینی بنا رہا ہے۔ جواد میر صاحب اس گھڑی سو رہے ہیں، مگر آپ کا عدم تعاون انہیں ابدی نیند سلانے کی جانب لے جا رہا ہے۔ اس کے لہجے کی قطعیت ہولناک تھی، اس لیے اب کی بار احمد شاہ میر بولا تو اس کا لہجہ اعتماد سے خالی تھا۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم جو مرضی مانگ لو، مگر اجنبی بات کاٹتے ہوئے بولا، بتایا تو ہے، کل کے اخبار میں فواد میر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ شائع ہونی چاہیے۔ اس مطالبے پر احمد شاہ میر جھنجھلا گیا۔ اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ میں ایک نہیں 10 رپورٹیں شائع کروا سکتا ہوں۔ احمد شاہ میر کی کوشش تھی کہ بات کو زیادہ طول دے، بس کچھ دیر مزید یہ بات چیت جاری رہتی تو لوکیشن ٹریکنگ کنفرم تھی۔ اجنبی نے کہا، 10 نہیں، ایک ہی رپورٹ۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ باقاعدہ مہر شدہ ہونی چاہیے، اور اس میں موت کی وجہ وہی ہونی چاہیے جو میں بتاؤں گا۔ احمد شاہ میر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مطلب موت کی وجہ یہی ہے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے؟ اجنبی نے تیزی سے کہا، نہیں، فواد میر صاحب کی زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی، اسی لیے وہ چل بسے۔ مجھے ہر حال میں یہ جملہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چاہیے۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ احمد شاہ میر کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ کیسا مطالبہ تھا؟ اس سے بھلا کیا فائدہ ہونا تھا قاتل کو؟ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اتنا غیر ٹیکنیکی جملہ نہ صرف شامل کیا جائے بلکہ اسے اخبار کی زینت بھی بنایا جائے؟ رابطہ منقطع ہوتی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنا فون چپ چاپ قریب موجود باڑ میں پھینک دیا۔ پھر تیزی سے باریک سا دستانہ اتارا اور جیب میں ڈال دیا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ بڑی سڑک تک پہنچتے پہنچتے اسے 10 منٹ لگے تھے۔ وہاں سے اس نے 2 گاڑیاں تبدیل کیں، پھر خاصا پیدل چلنے کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ جواد میر کے بے ہوش وجود پر نظر پڑتے ہی وہ مزید مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے بڑے اہتمام سے اپنے لیے چائے تیار کی اور وہاں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک ٹیبل تھی جس پر بہت سے فون بکھرے پڑے تھے۔ وہ ٹیبل دیوار کے ساتھ ہی تھی اور اس دیوار پر کچھ تصویریں موجود تھیں۔ اس نے چائے کے گھونٹ لیا اور سامنے موجود بہت سی تصویروں میں سے ایک پر نظر ڈالی۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک بہت پیاری بچی تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی جب یہ منظر کیمرے میں قید کیا گیا تھا۔ وہ بہت پیاری تصویر تھی اور لگتا تھا جیسے اس تصویر کو تکتے شخص کا دور دور تک قتل و غارت سے کوئی تعلق نہیں۔ عجیب سی عقیدت جھلک رہی تھی۔ ایک معصوم سا بچپنا تھا جو اس کے چہرے پر چھلک آیا تھا وہ تصویر دیکھتے دیکھتے۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ شاید یہ ہنسی مزید جاری رہتی مگر اچانک منظر بدلا۔ اب اس کی نظریں اسی تصویر کے ساتھ موجود ایک اور تصویر پر پڑیں۔ اس کی ہنسی کو جیسے بریک لگ گئے۔ وہاں وہی ننھی پری لیٹی ہوئی تھی۔ عجیب نور سا تھا اس کے چہرے پر۔ سفید لباس جیسا کفن بھی اس کے چہرے پر چھائے نور کو ماند کیے دے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اپنے اشکوں کو روکنا چاہا مگر اشک اس کی آنکھوں سے دربدری کے بعد اب گالوں پر ہجرت کا قد جھیل رہے تھے۔ اسی عالم میں اس نے میز پر پڑی ڈائری اٹھائی اور قلم گھسیٹنے لگا۔ پچھلے چند گھنٹوں کے دوران پیش آنے والے سارے واقعات اس نے لکھ ڈالے مگر اشک تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عجیب یاسیت در آئی تھی اس کے اندر۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے بال زور سے بھینج لیے۔ جب درد ناقابل برداشت ہوا تو اس کی نظر وہاں موجود ایک اور تصویر پر پڑی۔ یہ تصویر ایک جوان سال عورت کی تھی۔ جسے دیکھتی اس کی نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ اسے بے پناہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کی گھٹن اسے موت کے گھاٹ اتار ڈالے گی۔ اسی لمحے جواد میر کے کسمساتے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا تیش ابلنے کو تھا۔ قریب پڑے تیز دھار چاقو کو اس نے سحرزدہ سے انداز میں ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ تب تک جواد میر بے ہوشی کی سرحد سے لوٹ آیا تھا اور اجنبی ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب اس نے ایک اجنبی کو خود پر چپٹتے دیکھا۔ اف، وہ انگارہ آنکھیں اور وہ خونی گرفت۔ جواد میر اس قاتل وار سے خود کو بچا نہیں پایا۔ چاقو کی تیز دھار اس کی شارہ کاٹ رہی تھی اور اس کا تڑپتا وجود اپنی ہی سانسوں پر سے اختیار ہارتا جا رہا تھا۔ جواد میر کے خون کی تیز پھوار قاتل کے چہرے کو سرخ کرتی جا رہی تھی۔ وہ پے در پہ وار کرتا جا رہا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون پھیل چکا تھا۔ پھر وہ یکدم اٹھا۔ خون آلود چاقو کی ہمراہ اس کی نظر دیوار پر موجود آخری تصویر پر پڑی۔ وہ احمد شاہ میر کی خاصی پرانی تصویر تھی۔ اس نے اپنے خون آلود چاقو کو تصویر کے سامنے کیا۔ پھر اچانک چلا اٹھا۔ وہ دھاڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں کمرے کی خونی فضا میں گونج رہی تھیں۔ اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جواد میر کا خون بھی اسے سیراب نہیں کر پایا تھا۔ اس کی چیخیں دہلا دینے والی تھیں۔ واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا وہ چیخیں نہیں تھیں، وہ بین تھے، کربناک بین جو کب سے اس کے سینے پر عذاب بن کر مسلط تھے۔ نہ جانے کیسا غم تھا، کیسا درد تھا جس کی کاٹ موت سے زیادہ اذیت ناک تھی اس کے لیے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ مدتوں سے نہیں سویا تھا۔ بالکل ماں کی لوری کو ترسا ہوا بچہ لگ رہا تھا وہ۔ نیند کی آغوش کے باوجود اس کے وجود کی لرزش اب بھی باقی تھی۔ کچھ قرض جینے پر مجبور کر دیتے ہیں، شاید وہ بھی مقروض تھا ورنہ کب کا چل بسا ہوتا۔ بلا شبہ یہ اسکیچ زیادہ آشنا محسوس ہوا تھا مگر احمد شاہ میر اب بھی پہچاننے سے قاصر تھا کہ اس شخص کو اس نے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ سندس قدرے مایوس ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ٹھیک ہے سر، آپ اس کو پہچان نہیں پا رہے مگر یہ اسکیچ ہم نے
قومی شناختی ادارے کو بھجوا دیا ہے۔ کل تک اس شخص کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ وائس میچنگ ایکسپرٹ نے آواز کنفرم کی ہے، یہ 100% اوریجنل آواز ہے، مطلب قاتل کو اپنی آواز پہچان لیے جانے کا خدشہ نہیں، البتہ اسے اپنی صورت پہچان لیے جانے کا خدشہ ضرور ہے۔ احمد شبیر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو، مگر اس سب کا کیا فائدہ؟ ایک بیٹا قتل ہو گیا اور دوسرا قاتل کی تحویل میں۔ سندس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، قطع کلامی کی معذرت سر، ہم اس تک پہنچنے والے ہیں، تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ قاتل نے ابھی تک اسی شہر میں اپنی موجودگی ظاہر کی ہے، اس نے آپ کو 2 بار کنٹیکٹ کیا ہے، دونوں بار ٹریکنگ کے نتیجے میں پبلک پارک سے ہمیں وہ فون ملا ہے جس سے آپ سے رابطہ کیا گیا تھا۔ اس شہر میں 3 پارکس مزید ہیں جنہیں غیر محسوس نگرانی میں لے لیا گیا ہے۔ اگلی کال جس میں آپ اس کے مطالبے کی حامی بھریں گے وہ کال ہو سکتا ہے ہمیں قاتل تک پہنچا دے۔ سندس کی بات پر پہلی بار احمد شبیر کے انداز میں دلچسپی نمودار ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے اگلی کال اگر اس نے کسی پبلک پارک سے کی تو وہ ہماری گرفت میں ہوگا؟ سندس نے اس بات میں سر ہلایا تو احمد شبیر نے سوال اٹھایا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے وہ اگلی کال مذکورہ پبلک پارک سے ہی کرے گا؟ سندس نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر کہا، سر امکان اگر 1% بھی ہو تو میں اگنور نہیں کر سکتی، لیکن آپ یہ تسلی رکھیں کہ میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ انداز میں کام کرنے کی عادی ہوں۔ وہ محتاط ہے، اپنے ٹھکانے سے خاصا فاصلہ اختیار کر کے کال کرتا ہے۔ آپ کی خصوصی ریفرنس کی مدد سے ہم نے دونوں لوکیشنز کی سیٹلائٹ نگرانی کا دائرہ کار رہائشی ایریا تک بڑھا دیا ہے، مگر سر۔ سندس نے بات ادھوری چھوڑی تو احمد شبیر نے کہا، مگر کیا؟ سندس نے جواب دیا، مگر سر بات وہی ہے جو تھوڑی دیر قبل آپ سے کی تھی۔ ڈاکٹر اور وکیل کی طرح آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات چھپانا آپ کو نقصان اور قاتل کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ساجد سے مجھے جو معلومات ملی ہیں وہ ادھوری ہیں۔ ایک انسان معاشرے میں تھوڑی سی ترقی کر لے تو اس سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ آج جس مقام پر ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا کوئی دشمن نہ ہو؟ احمد شبیر نے کہا، یہ ساری باتیں اعجاز کے علم میں ہیں، میرا کوئی دشمن نہیں، میں ایک عوامی آدمی ہوں۔ سندس نے کہا، سر بڑے لوگوں کی اولاد کو جرائم پیشہ افراد جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو اکلوتا مقصد پیسہ ہوتا ہے۔ آج تک کسی عوامی آدمی سے وہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی جو آپ سے کی جا رہی ہے۔ فواد میر صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اخبار میں چاہیے اسے، اور وہ بھی اس جملے کے ساتھ کہ مرنے والے کو زندگی نے مہلت نہیں دی۔ یہ کہتے کہتے سندس چونک پڑی۔ سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ؟ سندس کی ادھوری بات پر احمد شبیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جواب میں سندس نے سنسناتے لہجے میں کہا، سر یہ تو تعزیتی جملہ ہے اور کسی کے مرنے پر بولا جاتا ہے، آپ بھی یہ جملہ کہتے ہیں ایسے مواقع پر؟ احمد شبیر اچھل پڑا۔ سندس کی بات جس ڈائریکشن میں تھی وہ اس نے سمجھ لی تھی۔ ہاں میں تو اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں اپنی پارٹی ورکرز کے دکھ درد میں شریک ہوتے وقت۔ سندس پرجوش لہجے میں بولی، سر مطلب واضح ہے، کسی ایسے موقع پر کہا گیا یہ جملہ اس سارے قصے کی بنیاد بنا ہے۔ احمد شبیر مضطرب انداز میں پہلو بدلتے ہوئے بولا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ میرے کسی پارٹی ورکر کا کیا دھرا ہے؟ سندس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سر، یہ نوجوان ہے اور اس کا انداز بتاتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مجرم آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، مگر حالات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ احمد شبیر نے کہا، میری عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی ہے، ایسے کتنی ہی جنازوں میں نے شرکت کی ہوگی، کتنی ہی بار یہ جملہ بولا ہوگا، اب اسے کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے اس چھوٹی سی بات سے؟ احمد شبیر کی بات بجا تھی، سندس بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ تبھی احمد شبیر کے ذہن میں خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اگرچہ بات خاصی پرانی تھی مگر اہم تھی۔ اس نے سنسناتے لہجے میں کہا، ایک بات ہوئی تھی، اگرچہ ایک خاصی پرانی بات ہے مگر۔ احمد شبیر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو سندس جلدی سے بولی، مگر کیا سر؟ احمد شبیر نے کچھ سوچا، پھر یکدم ہی کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ یو آر گریٹ، تمہاری گفتگو نے میرا دھیان اس کی جانب موڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھر وہ سندس کو ساری تفصیل بتانے لگا جسے جان کر سندس دنگ رہ گئی۔ اس کا ذہن چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اگر احمد شبیر کا شبہ درست ہے تو قاتل تک جلد از جلد رسائی ضروری ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک رہائشی علاقے میں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ سیکورٹی ایجنسی کے علاوہ ساجد کے آدمی بھی تھے جنہیں سندس لیڈ کر رہی تھی۔ انہوں نے ساجد کی نشاندہی پر ایک چھوٹے سے مکان کے قریب گاڑی روکی اور پھر مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ سندس نے ہتھیلی زمین پر ٹکائے دروازے سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ اسی لمحے سے اپنا ہاتھ نم سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر زمین سے ٹکائی اپنی انگلیوں کو دیکھا اور پھر اس کی نظر دروازے کے نیچے جمع ہونے والے خون پر پڑی تو وہ چھل پڑی۔ اسی لمحے زور سے کھولا جانے والا دروازہ اس کے سر پر لگا۔ وہ ضرب برداشت کرتے ہوئے پلٹی تو دروازے سے برآمد ہونے والا شخص فائرنگ شروع کر چکا تھا۔ پہلی دونوں گولیاں سندس کو تقریباً چھوتے ہوئے گزر گئیں، مگر تیسری گولی کی نوبت آنے سے قبل ہی سندس خود کو زمین پر گراتے ہی دائرے کی صورت میں گھومی اور مقابل کی ٹانگ پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ شاید ایک لڑکی سے اس حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ سندس نے لپک کر اس کے پہلو میں ٹھوکر لگانا چاہی مگر اب کی بار سندس مار کھا گئی۔ مقابل نے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کے بجائے سارے بدن کا زور ہتھیلیوں پر منتقل کیا اور دونوں پاؤں جوڑ کر سندس کے چہرے کا نشانہ لے ڈالا۔ بلا شبہ یہ وار سندس کے خوبصورت چہرے کو کھنڈر بنا کر رکھ دیتا، مگر مقابل بھی سندس تھی۔ بالکل آخری لمحے میں چہرے کو پیچھے کرتے ہی نہ صرف خود کو اس وار سے بچانے میں کامیاب ہوئی بلکہ ایک طوفانی گھونسا مقابل کی ناک پر جڑ دیا۔ سندس کا ہاتھ بھاری پڑا تھا۔ مقابل ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔
اس ایک لمحے میں سندس کی نظر بے اختیار اس کی جیکٹ کی جیب سے جھانکتی نظر آنے والی ڈائری پر پڑی۔ صرف ایک لمحے کے لیے سندس کی توجہ بھٹکی، جس سے قاتل نے فائدہ اٹھایا اور گلی میں ایک طرف بھاگا۔ سامنے ساجد پوزیشن لیے ہوئے تھا، اس لیے قاتل کے بھاگنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے، مگر ساجد تو جیسے حواس باختہ ہو کر کھلے ہوئے دروازے کی طرف تک رہا تھا۔ سندس کی نظر بھی ساجد کی نظروں کے تعاقب میں ادھر اٹھی۔ اندر کا منظر دہلا دینے والا تھا، ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا اور مسحری پر ایک خون آلود جسم بے جان پڑا تھا۔ آثار بتاتے تھے کہ خون آلود بستر پر کٹا پھٹا وجود جواد میر کا تھا۔ لمحوں کی اس محویت کا قاتل نے بہترین فائدہ اٹھایا اور ساجد کی عدم مزاحمت سے حوصلہ پا کر سڑک کی جانب بھاگ نکلا۔ ساجد اچانک جیسے سکتے سے باہر آیا اور چند فرلانگ دور بھاگتے وجود پر فائرنگ شروع کر دی۔ سندس کے پلان میں یہ چیز ہرگز نہیں تھی، وہ قاتل کو زندہ گرفتار کرنا چاہتی تھی، مگر ساجد کی فائرنگ اسے یقینی طور پر چاٹ جاتی، جس سے سندس کی ساری محنت غلط چلی جاتی۔ اس نے یکدم سڑک کی جانب دوڑ لگا دی، مگر تب تک قاتل فائرنگ کی زد میں آ چکا تھا۔ 2 گولیاں اس کو چاٹ چکی تھیں اور ساجد کی مسلسل فائرنگ سناٹے کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سندس کے قریب پہنچنے تک وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے سندس کی جانب دیکھا، پھر سینے کے ساتھ لگی ڈائری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ سندس کی یہ مہم مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی تھی۔ وہ دل شکستہ تھی، نہ مقتول کو بچا پائی تھی اور نہ ہی قاتل کو۔ ساجد کی فائرنگ اسے اب ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ قاتل کا مر جانا میر فیملی کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب اسے یہ احساس ستا رہا تھا کہ قاتل کو اتنی نفرت کیوں تھی احمد شاہ میر سے۔ احمد شاہ میر نے جو بتایا تھا وہ تو سراسر اسے بے گناہ ثابت کرتا تھا، پھر اتنی نفرت۔ سندس کو لگا جیسے تصویر کا دوسرا رخ اب بھی اوجھل ہے۔ اس نے چپکے سے وہ ڈائری اس کی جیکٹ سے نکال لی۔ 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ احمد شاہ میر المناک صدمے سے پڑنے والے ہارٹ اٹیک سے جان کی بازی ہار گیا تھا۔ پہلے ایک بیٹا گیا، پھر دوسرا، اور اب خود احمد شاہ میر۔ خصوصی ٹرانسمیشن چلائی جا رہی تھی۔ اس کی پارٹی اس موقع کو بھرپور طریقے سے کیش کروا رہی تھی۔ 2 ہفتوں میں پارٹی کی مقبولیت آسمان کو چھونے لگی تھی۔ یہ شہرت دیگر سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایک اور ہستی کو بھی ناگوار گزر رہی تھی۔ پھر اگلے دن کے اخبارات ایک دھماکے دار کہانی لیے ہوئے تھے۔ آج سے 12 سال پہلے میرا نام وسیم تھا، پھر میں نے اپنا نام تبدیل کر کے قاتل رکھ لیا۔ یہ تبدیلی کسی ڈاکومنٹ میں نہیں، بس دل کی زمین پر ہوئی تھی۔ ایک عام سا دن تھا وہ۔ ماں نے بڑے پیار سے ماتھا چوم کر اسکول کے لیے رخصت کیا تھا۔ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ ننھی ایمن بھاگتی ہوئی آئی تھی اور ماں کے انداز میں مجھے رخصت کرتے ہوئے اپنی طوطی زبان میں کہنے لگی تھی، داؤ بیٹا بہت پلو اور بھلے آدمی بنو۔ میں نے مسکرا کر اسے چوما تھا اور اسکول چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ آخری بار تھا آج۔ اس دن ماں ایمن کو بازار لے گئی تھی، اس کے لیے خوبصورت فراق خریدا تھا۔ واپسی پر اچانک ننھی ایمن کی نظر سامنے والی شاپ کے ڈسپلے میں لگی ایک خوبصورت گڑیا پر پڑی۔ اسے گڑیا اتنی بھائی کہ وہ ماں کا ہاتھ چھڑا کر شاپ کی جانب دوڑی۔ تبھی سامنے سے آنے والی گاڑی کی لپیٹ میں آ گئی۔ ماں تو جیسے ساکت ہی رہ گئی۔ گاڑی والے نے آخری لمحات پر گاڑی کا رخ شاپ کی جانب موڑ دیا۔ اس کے باوجود ایمن کا سر گاڑی کی سائڈ سے ٹکرایا اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے فٹ پاتھ پر گری۔ تب تک شاپ کا خوبصورت ڈسپلے کرچی کرچی ہو چکا تھا اور گاڑی میں سوار شخص گاڑی سے باہر آ کر ایمن کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ماں کو یکدم جیسے ہوش آ گیا، وہ دوڑ کر ایمن کو باہوں میں لے کر رونے لگی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص نیک فطرت معلوم ہوتا تھا۔ اپنا قصور نہ ہونے کے باوجود اس نے فوری طور پر انہیں گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال روانہ ہو گیا۔ نزدیک ترین اسپتال وہاں سے آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ بظاہر چوٹ بھی بہت گہری نہیں تھی، مگر مسلسل بہتا خون تشویش کی بات تھی۔ تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرتی گاڑی سے امید کی جا سکتی تھی کہ انہیں بروقت اسپتال پہنچا دے گی، مگر کاش ایسا ہو پاتا۔ اگلے سگنل پر انہیں گاڑیوں کی ایک طویل قطار ملی۔ وہاں مکمل ٹریفک بلاک تھا۔ کسی وی آئی پی کی آمد تھی۔ وہ سیاسی شخصیت آ رہی تھی۔ وہ شخص گاڑی سے اترا، پولیس سے بات کی، پھر انہیں گاڑی میں موجود بچی کو دکھایا۔ بڑی منت سماجت سے وہ راضی ہوئے، انہیں راستہ دے دیا گیا۔ تب تک خاصی تاخیر ہو چکی تھی، پھر بھی گاڑی دیوانہ وار فاصلہ طے کرتی ہوئی اسپتال پہنچی تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ننھی ایمن کی روح جنت کے لیے پرواز بھر چکی تھی۔ چیک اپ ہونے پر ایمن کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی گرم تھا اور آثار بتاتے تھے کہ چند لمحے کی تاخیر قیامت برپا کر گئی تھی۔ عذاب کی گھڑی تھی وہ۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ماں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا اور ہذیانی انداز میں ساری بات بتانے لگی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھی وہ رات۔ اس رات ایک بڑی سی گاڑی رکی تھی دروازے پر۔ ایک شخص نے بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا تھا میرے سر پر۔ پھر وہ ماں سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ سیاسی شخصیت تھا۔ اسی کے پروٹوکول کے نتیجے میں جانے والی جان ایمن کی تھی۔ نہ جانے کی خبر میڈیا میں کیسے آئی تھی، مگر وہ شخص اپنے سیاسی مخالفین کا گلہ کر رہا تھا جنہوں نے ایمن کی لاش پر سیاست کی تھی۔ پھر اس نے ماں کو ایک چیک نکال کر دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھیں بچی کو تو زندگی نے مہلت نہیں دی، اسی لیے وہ چل بسی، آپ پلیز میری طرف سے یہ رکھ لیں۔ پھر وہ چل دیا تھا۔ ماں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اسی وقت پرزے پرزے کر ڈالا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر ماں بھی زیادہ رک نہیں پائی تھی۔ تیسرے دن ایمن کا صدمہ اسے بھی چاٹ گیا تھا اور یوں 12 سال کی عمر میں مجھ سے میری کائنات چھن گئی۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، ایمن کی طرح کیا ماں کو بھی زندگی نے مہلت نہیں دی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے وہی شخص دے سکتا تھا جس نے پہلی بار یہ جملہ میری سماعتوں میں انڈیلا تھا۔
وہ کچھ دن قیامت کے تھے، مجھے میری عمر سے کئی سال بڑا کر گئے تھے۔ میں گھنٹوں ایمن اور ماں کی قبر کے سراہنے بیٹھا روتا رہتا تھا، بلکتے لہجے میں اپنی تنہائی، اپنا کرب انہیں بتاتا، مگر میرے اندر کی گھٹن کم نہ ہو پاتی۔ پھر دھیرے دھیرے میرے اندر کوئی اور بیدار ہونے لگا۔ اب میں سراپا انتقام تھا، مگر میری حیثیت چونٹی سے زیادہ نہیں تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھالا اور انتقام کی راہ پر پہلا قدم رکھ دیا۔ میں نے بڑی دقتوں کے بعد اس شخص تک رسائی حاصل کی تھی۔ رو رو کر ماں کے بھی ایمن کے پاس چلے جانے کا بتایا تھا، مگر اس نے اب کی بار بھی الزام زندگی پر ڈالا تھا اور کہا تھا، بیٹا تمہاری ماں کو زندگی نے مہلت نہیں دی، اتنی ہی عمر لکھوا کر لائی تھی وہ، اس سے زیادہ اس کے پاس نہ تو الفاظ تھے اور نہ ہی وقت۔ اس لیے یہ کہہ کر وہ اپنے ایک آدمی کے حوالے کرتا ہوا چلتا بنا۔ اس آدمی نے اگلے ہی روز نوٹوں سے بھرا بریف کیس گھر پہنچا دیا۔ شاید وہ ایک انسانی جان کی قیمت تھی یا پھر خاموش رہنے کا انعام۔ اس بریف کیس کو میں نے بڑی عقیدت سے سنبھال کر رکھ لیا۔ اندر ہی اندر بہت کچھ پک رہا تھا۔ زندگی موت کے رستوں پر چل نکلی تھی، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، اور پورے 10 سال گزر جانے کے بعد آج میں اس قابل ہو گیا تھا کہ احمد شاہ میر نامی اس سیاسی شخصیت اور آج کے کنگ میکر کو اس ایک جملے کی اذیت میں گرفتار کر سکوں جس نے مجھے 10 سال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کچوکے لگائے ہیں۔ یہ VIP پروٹوکول لیتے ہوئے کتنی زندگیوں میں زہر گھول کر بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے کو زندگی نے مہلت نہیں دی۔ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور آج رات احمد شاہ میر کو ایمن اور ماں کے قتل کے بدلے کی پہلی قسط ملے گی۔ اس کے بعد کے واقعات قتل کی جدوجہد اور احمد شاہ میر کے دونوں بیٹوں کے قتل کے واقعات پر مبنی تھے۔ جواد میر کے مرتے ہی اسے لگا تھا کہ اس کا انتقام پورا ہو گیا تھا۔ احمد شاہ میر نے تو اس کا مطالبہ نہیں مانا تھا، مگر اب اس کی خواہش تھی اس کے اعتراف جرم کی یہ کہانی پریس تک ضرور پہنچے۔ یہ سٹوری تہلکہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ قاتل تو کچھ روز پہلے ہی ایک پولیس مقابلے میں مارا جا چکا تھا، پھر یہ کہانی کیوں کر پریس تک پہنچی؟ پبلک پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ احمد شاہ میر ایک جھٹکے میں ہیرو سے زیرو ہو کر رہ گیا تھا۔ پروٹوکول کلچر کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی تھیں۔ ان سب کے بیچ سندس دلی سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کا پروفیشن کلائنٹ کی پرائیویسی رکھنا تھا، مگر پہلی بار وہ اپنے پروفیشن کا پاس نہ رکھتے ہوئے قاتل کی ڈائری پریس تک پہنچانے پر مجبور ہوئی تھی، اور اب بدلتے ہوئے عوامی مزاج سے اسے لگ رہا تھا کہ اب کوئی اور ننھی امن مسیحائی کے انتظار میں صرف اس لیے تڑپ تڑپ کر جان نہیں ہارے گی کہ راستے بند تھے۔ وہ نم آنکھوں سے سوچ رہی تھی کہ آئندہ شاید زندگی غریبوں کو بھی، کچلے ہوئوں کو بھی مہلت دے ہی ڈالے۔